83 اور کتنے 10 سالوں میں 83 کو ڈیوائڈ کریں 10 سالوں کے مہینے بنائے کتنے بنتے کتنے 120 پہ 83 کو تقسیم کریں ہر 1.5 مہینے میں جنگ ہے اور آیات نازل ہو رہی ہے اور شریعت نازل ہو رہی ہے اور پہلی جنگ رمضان کے اندر ہے اور 17 رمضان کو ہوئی ہے بدر کی جنگ جو ہے اور فتح مکہ کب ہو رہا ہے رمضان کے اندر ہو رہا ہے یہاں پہ ہم چند آیتیں پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں ہماری بس ہو رہی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ہوئے کتنا سفر ہے مکہ کا مدینہ سے گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر وہ سفر کر کے وہاں پہنچے اور وہ رمضان کا مہینہ اور روزہ رکھا ہوا ہے سب نے کیسے دین کی سمجھ آ سکتی مجھے اور آپ کو یہ کوئی فائدہ نہیں ان تفسیروں کے پڑھنے کا معذرت کے ساتھ جب تک میں اور آپ اس کتاب یہ عملی کتاب ہے تو بہرحال ہر ایک کے پاس یہی بہانہ ہے جی کہ میں تو بہت بری طرح جھگڑا ہوں تو سارے اسی طرح 25-30 کروڑ پوری امت جو ہے وہ 2 ارب انسان وہ سارے مجبور ہیں بیچارے تم رہے مجبور جی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ جو آپ کے پاس اچھائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے آپ کے برے اعمال کا نتیجہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے ہم نے آپ کو اے نبی پوری انسانیت کے لیے انسان رسول بنا کے بھیجا ہے وکفی باللہ شہیدا اس پہ اللہ گواہ ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا ان کی طرح محنت کرو ان کی طرح کھڑے ہو جاؤ ان کی طرح دفاعی نظام اپنا مضبوط کرو ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا اور جو اس سے منہ پہ انحراف کرے گا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ یعنی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہوا آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں جو آپ کے رستے پہ نہیں چلتا بس چھوڑ دیں ان کو ہم خود نبڑ لیں گے ان کے ساتھ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اچھا اللہ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں جھوٹ کیسا بولتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے یقولون طاعۃ کہتے ہیں جی ہاں ہم اطاعت کریں گے ہم تو بڑے مطیع ہیں اللہ کے رسول کے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ختم ہو گئی تو بیت طائفۃ منہم تو بیت رات گزارتے ہیں طائفۃ منہم انہی میں سے کچھ گروہ غیر الذی تقول آپ کے رستے سے ہٹ کر رات کو بیٹھے انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو بیٹھے جو ہے نا وہ بے حیائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دن کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دن کو مصلوں پہ چڑھ کے مسجدوں میں آ کے روزے رکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کے راتیں گزر رہی ہوتی ہیں ان کی قرآن کہہ رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون جو یہ راتوں کو کرتوت کرتے ہیں اللہ سب لکھ رہے ہیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے فاعرض عنہم ان سے منہ پھیر لیجئے وتوکل اللہ آپ مت سمجھے کہ یہ کوئی آپ کے اللہ کے دین کا کام کریں گے اللہ پہ بھروسہ کیجئے وکفی باللہ وکیلا اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے اللہ کی وکالت اللہ تعالیٰ کی کفالت ہمارے لیے کافی ہے افلا یتدبرون القرآن ان کے اندر یہ نفاق کیوں ہے اس لیے کہ قرآن پہ تدبر ہی نہیں قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور انہوں نے زندگی میں کیسے گزاری ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ غور ہی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنا کردار میچ ہی نہیں کرتے اپنے نظام کو دیکھتے ہی نہیں تو افلا یتدبرون القرآن یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے یہ اللہ کی طرف سے یہ مانتے ہیں تو پھر اس جیسی اقتدار کیوں نہیں اپناتے واذا جاءهم امر من الامن او بالخوف اباؤوا به پھر ایک المیہ یہ بھی ہے جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو عام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی غلط بات ہے معاشرے میں لوگوں کو ایسے پاگل کر دینا بیوقوف بنا دینا انتشار پھیلا دینا زیادہ قتل و غارت پاکستان میں ہی امریکہ میں بتائیے مجھے زیادہ مصیبت کہاں کھڑی ہوئی ہے یعنی ایسے بنایا ہوا ہے جیسے یہاں پہ یقین مانیے جتنے پرسکون طریقے سے میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا رات کو آدھی رات میں ہم جہاں مرضی جا رہے ہوتے ہیں ابھی یہاں دیکھیے گا ہماری عورتیں بھی باہر پھر رہی ہوتی ہیں یہ امریکہ میں تصور بھی نہیں کر سکتے آپ 1 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے 1 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوا ملے گا اس کے بعد گھنٹے کے بعد جب بجلی آئے گی یہاں پہ کتنے گھنٹے بجلی ہوتی ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اخلاقیات کا معیار اگر آج کے دور میں آپ نے چیک کرنا ہے نا تو کسی قوم کی بجلی بند کر دیں پتہ چل جائے گا کتنی بااخلاق قوم ہے پوری دنیا میں چیلنج ہے یہ یقین مانیے چائنا کی بند کر دیں بجلی اور باقی سب کی بند کر دیں اور پاکستان کی بند کر دیں بھائی اللہ کا یہ خوف یہ ایمانیات یہ بڑی عظیم چیز ہے اس نے پھر بھی ہمارے اندر کوئی اخلاقی اقدار رکھی ہوئی ہے تو اور یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اس کو ایسے عام کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے یہ والی جو مصیبت ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے بہت ساروں سے بہتر ہے اخلاقی اعتبار سے
بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری ہمارے اندر کمی ہے، ہونی چاہیے وہ، اور نیچے والوں میں بہرحال زیادہ ہے، اوپر والوں میں بہت کم ہے اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری۔ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو اس کو عام کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس کو لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اُولِي الْأَمْر پہلے بھی ذکر آیا تھا، اب بھی آیا ہے، وہ آفیشلز جو کہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، جو کہ کمپیٹنٹ ہیں، اور ان تک اپنی اس مسئلے کو پہنچائیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے جو معاملے کے استنباط کرنے والے اور گہری سمجھ رکھنے والے ہیں، اصل مسئلہ اخذ کرنے والے ہیں، وہ اس کو جان لیں اور وہ اس کو انالائز کریں، اس کو اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کریں، تو پھر لوگوں کے سامنے حقائق رکھے جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی بھی بات آئی اور اس کو افواہ بنا کے پھیلا دیا اور پورے معاشرے کو متاثر کر دیا ذہنی طور پہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ماں سوائے چند لوگوں کے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ وہ چل رہی ہو ادھر ادھر کی ہوائیاں اور ادھر ادھر کا انتشار اور یہ ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف ہیں صرف اپنی جان کے، وحرض المؤمنین، آپ مومنوں کو اس چیز پہ آبادہ کیجیے، ان کو اس تحریض کیجیے، ان کو جو ہے وہ ان کو دلائیے، جوش دلائیے قتال کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یکف بعث الذین کفروا، کوئی بعید نہیں، یعنی اللہ جانتے ہیں نا کہ بندوں کے بس میں نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ پوری تیاری کیجیے، کوشش کیجیے، نیت کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رستہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یکف بعث الذین کفروا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی یہ ساری پریشر جو ہے، بعث پریشر کو بھی کہتے ہیں، ان کا جو تمہارے اوپر مختلف قسم کے جو بوجھ اور ان کے تمہارے اوپر جو مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ ختم کر دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کا جو سختی ہے وہ سب سے زیادہ شدید سختی ہے، اور اللہ کا جو عبرت بنانا ہے وہ بہت برا عبرت بنانا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بھی اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منھا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی آپ نے کسی غریب کی سفارش کی، کسی کے لیے اچھائی کا راستہ بنا دیا تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے گا، نااہل لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرے گا، یکن لہ کفل منھا، جب تک وہ بندے غلط کام کریں گے اس کا برابر اس پہ حصہ ہے، یعنی اس پہ بھی یہ بھی اس میں آ جاتی ہے چیز کہ برے لوگوں کو آگے نہ لایا جائے اداروں کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب آپ کو کوئی تحیہ دیا جائے، یعنی آپ کو السلام علیکم کہا جائے، یہ مطلب، یا آپ کو کوئی گفٹ دیا جائے تو آپ اس سے بہتر گفٹ دیں۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے رحمۃ اللہ بولا ہے تو برکاتہ ساتھ میں ایڈ کریں۔ اس نے آپ کو کوئی خوشبو گفٹ کی ہے، آپ بھی اس کو کوئی خوشبو گفٹ کریں، یہ اس کا سارا مطلب ہے، تاکہ معاملات اچھے ہوں۔ یہ نہیں کہ گفٹ لے لے کے جیب میں ڈالیں اور کسی اور کو کچھ نہ دیں۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ آپ کو اس قیامت کے دن میں جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے بات سچی کون کر سکتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں ہوگی، تمہاری ایک رائے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمدہ کر دیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط کاموں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھنسا دیا ہوا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دے دو۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، منافق تو یہ چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی اسی طرح کفر کرو، جیسے انہوں نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا تم بھی کرو۔ فتکونون سوا، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، آپ ان منافقوں کافروں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بنائیں، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ ہجرت نہیں کرتے۔ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، اگر یہ لوگ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں اور آپ کی باتیں، آپ کے سیکرٹس ڈسکلوز کریں، فتولوا فخذوهم، تو ان کو پکڑو، وقتلوهم حيث وجدتم، جہاں ملے ان کو قتل کرو۔ ولا تتخذوا منهم وليا او ولا نصيرا، ان کو بالکل کوئی دوست اور مددگار آپ نے نہیں بنانا، ان سے کوئی مدد نہیں لینی۔ الا الذين يسيرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اسلامی ریاست ہے اور اس کے سیکرٹس کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ڈسکلوز کرتے ہیں اور ان کی جاسوسی کرتے ہیں یہاں پہ رہ کے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پہ تو ماشاءاللہ باعزت طریقے سے ان کو بری کیا جاتا ہے، ہاں وہ چاہے ادھر دو دو چار چار قتل بھی کر دیں تو ان کو بہت باعزت طریقے سے ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے سارے بیچارے اسی راستے پہ ہیں۔ الا الذين يسيرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ہاں ان میں سے منافقین میں سے اگر کوئی ان قوم کے ساتھ مل گیا جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کوئی، اس کو آپ اس لیے پکڑ نہیں سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کو کہ وہ جو اسائلم جسے کہا جاتا ہے سیاسی پناہ مل جاتی ہے، تو پھر آپ یہ اوجاؤکم،
پھر آپ ان کا کوئی آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. او جاؤکم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم, یا کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں سے جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ان کے سینے تنگ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑیں اپنی قوم کے ساتھ, نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ آپ کی قوم سے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, تو وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتا, وہ بھی آپ سے لڑائی کے لیے متحرک ہو جاتے. تو جو آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا, فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ, وہ آپ سے علیحدہ رہنا چاہتے ہیں, لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, آپ سے لڑائی نہیں کرتے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, آپ کے ساتھ اپنی مصالحت رکھنا چاہتے ہیں, سلامتی رکھنا چاہتے ہیں, فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, پھر آپ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ بھی مصالحت چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی مصالحت چاہتے ہیں, اور دونوں طرف سے فائدے اٹھانے چاہتے ہیں. کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا, جب بھی فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں اس میں وہ فتنے کا ارتکاب کرتے ہیں. مطلب آپ کی جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کی کچھ چیزیں ادھر جا کے شیئر کرتے ہیں, آپ کے سیکرٹ ڈسکلوز کرتے ہیں, جاسوسیاں کر کے دیتے ہیں. تو فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, اگر یہ اس رویے سے باز نہ آئیں, تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, اور آپ کے ساتھ سلامتی والا رویہ نہ اپنائیں, تو وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ آپ کے معاملے میں نہ روکیں, فَخُذُوهُمْ, تو ان کو پکڑ لو, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان کو جہاں ملے ان کو قتل کرو. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, ان کے بارے میں ہم نے آپ کو واضح چھٹی اور واضح دلیل دے رکھی ہے کہ ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ پچھلی جو ہے نا آیات, یہ اصل میں جاسوسوں کے بارے میں ہے جو ہمارے اندر رہ کے ہماری جاسوسی کر کے وہاں دیتی ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں. اب یہ جو اگلی آیات ہے یہ عام قتل کے بارے میں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, یہ عدالت سے متعلق ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ ان جو فوجداری امور ہیں ان میں کیسے, کریمنل جتنے بھی کیسز ہیں ان میں کیسے فیصلے کرے گی. ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, مومن کو قتل کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے, خطا سے ہو سکتا ہے, غلطی سے ہو جائے, ان انٹینشنل کلنگ, جان بوجھ کے ہو ہی نہیں سکتا مومن کو قتل کرے. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا, تو جو بندہ غلطی سے کسی مومن کو قتل کر کے ہو جائے, جس سے کوئی مومن یعنی ایکسیڈنٹ, روڈ ایکسیڈنٹ, یہ والی چیزیں ساری اس کے اندر آتی ہے, تو وہ ایک گردن آزاد کرے گا یعنی اللہ سے معافی لینے کے لیے, اور دیت المسلمۃ الی اہلہ, وہ اس کے گھر والوں کو بلڈ منی دے گا, دیت دے گا. الا ان یصدقوا, ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے ورثاء معاف کر دیں کہ کوئی بات نہیں ہے, جانے دے. فإن كان من قوم عدو لكم, اگر جو بندہ قتل ہوا غلطی سے وہ آپ کی دشمن قوم سے تھا, وہ آپ کے ملک میں آ کے رہ رہا تھا, وهو مؤمن, اور تھا وہ مومن یعنی انڈیا کا رہنے والا تھا, مسلمان تھا, موجودہ صورت میں یہ بن جاتی صورت. فتحرير رقبة مؤمنة, تو پھر آپ نے ایک گردن آزاد کرنی ہے. تو چونکہ اس قوم کے ساتھ آپ کی مصالحت نہیں ہے اس لیے آپ وہ نہیں کریں گے, بلڈ منی نہیں پے کریں گے. وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اگر وہ ایسی قوم کے سے ہے کہ جن کا آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ معاہد قوم ہیں, تو فدیۃ المسلمۃ الی اہلہ, پھر آپ نے دیت بھی پے کرنی ہے, وتحریر رقبۃ مؤمنہ, اور ایک گردن آزاد بھی کرنی ہے, مومن کو ایک آزاد بھی کرنا ہے, غلام کو. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, جو غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 2 مہینے کے متتابع کنزیکٹیو وہ فاسٹنگ کرے گا, روزے رکھے گا. توبۃ من اللہ, اللہ سے بھی توبہ کرنی ضروری ہے, اللہ سے بھی معافی لینی ضروری ہے, اور جن کا قتل ہوا ہے ان سے بھی معافی لینا ضروری ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ علم رکھنے والے, حکمت رکھنے والے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا, اب یہ معاملہ آ گیا کہ جان بوجھ کر انٹینشنل کلنگ, کوئی مومن کوئی اگر کسی مومن کو قتل کرتا ہے, فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, اس کا بدلہ جہنم میں ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اللہ کے غضب اس کے اوپر برسے گا اور یہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے. وعد له عذابا عظیما, اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کیا ان معاشروں میں جان, انسانی جان کی اہمیت ہے, جہاں پہ جو ہے نا وہ صبح کو 1000 قتل ہوتے ہیں اور شام کو 1000 قتل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام بنایا کہ ممکن ہی نہیں ہے اس میں. اور دوسری جگہ پہ کہا گیا کہ جو ایک کو قتل کرے گا, اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے جیسے پوری انسانیت کو اگلی صورت میں آ رہا ہے وہ قتل تصور کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض, اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں تم کسی عہدے پہ فائز ہو اور تم کہیں پہ گئے ہو اور تم آرمی میں ہو اور تمہارے پاس گنیں ہیں اور تمہارے پاس ویپنز ہیں اور تم وہاں پہ کوئی ایکشن لینے لگے ہو کسی قوم کے خلاف, تو تبینوا, تحقیق کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے اور آپ اس کو قتل کر رہے ہیں آگے سے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے اوپر شب خون مار رہے ہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا, کیا دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں پہ چھاپے مارتے ہیں, ان کے گھروں سے
چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. ان کے گھروں سے نقدی سامان زیور جو پڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا ہے جی ہم نے وہ ان کے گھر سے یہ ہمیں برآمد ہوا وہ برآمد ہوا, فضول چیزیں لوگوں پر الزام لگا کے. جو بندہ دنیاوی مفادات کی خاطر اس طرح کرے گا تو کیا تم دنیاوی مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا, تو اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمت کا مال ہے, اللہ کے پاس بہت زیادہ غنائم موجود ہیں. كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قبل, تم بھی پہلے بے ایمانی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے اور اللہ نے دین کی ہدایت دے دی ہے تمہیں. فتبینوا, تحقیق کیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو آپ کر رہے ہیں اللہ باخبر ہے اس سے. یعنی کچھ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے کافر سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کو, وہ جو چرواہوں کو قتل کر دیا تھا. یہ انہوں نے سلام بھی کیا لیکن انہوں نے بہرحال ان کے اوپر ایمان نہیں کی, ان کی بات پہ یقین نہیں کیا کہ یہ جان بچانے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور یہ آج کے حالات میں بہت مطابق ہوتی ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, یعنی یہ جو آپ کے سائی والا واقعہ ہوا اور کتنے سارے سی ٹی ڈی کے واقعات ہوتے ہیں, ایسے ہی بے گناہ لوگوں کو بھونک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کیا کرو. آپ کا سودا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اور ایسے لوگوں کو ایک دو دفعہ لٹکا دیا جائے تو سارا معاملہ سیدھا ہو جائے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, جو مومنوں میں سے جو قائدین ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لڑائی کے لیے نہیں نکل رہے, جہاد کے لیے نہیں جا رہے, یہ برابر نہیں ہے. غیر اولی الضرر, ان لوگوں کے علاوہ جو جن کے پاس عذر موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینہ صحابی ہیں, کیا نام ہے ان کا, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, تو وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی, اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر جہاد کے لیے جائے گا اور جو جہاد کے لیے نہیں نکل رہا برابر نہیں ہے. میں تو میری آنکھیں ہی نہیں ہے, میں بصارت سے معروم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, اس میں یہ والا حصہ نازل کیا, غیر اولی الضرر, ان کے علاوہ جن کا کوئی واقعتاً عذر موجود ہے. یہ گھروں میں بیٹھنے والے, اپنے کاروباروں میں مشغول رہنے والے, والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, یہ برابر نہیں ہے. باموالہم وانفسہم, اپنا مال اپنی جانیں لے کے اللہ کے دین کے لیے, جن مظلوموں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے, یہ برابر نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم, جو اپنے مال اور اپنی جانیں لے کے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. علی القائدین درجہ, بیٹھنے والوں پہ بہت بڑے درجے کے ساتھ. وکل وعد اللہ الحسنى, بہرحال ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پہ بہت بڑے اجر کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے. یہ والی آیات اس وقت اپلیکیبل ہیں, ان کا حکم اس وقت ہے جب مسلمان جو جنگ کر رہے ہیں یا ان کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ دفاعی جنگ نہیں ہے, وہ اقدامی جنگ ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ کسی دشمنوں کے علاقے میں آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. جب مسلمانوں کے علاقوں پہ اٹیک ہو تو اس وقت ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو کیفیت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کے علاقے چھینے جا رہے ہیں. تو درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ, اللہ کی طرف سے بہت اونچے اونچے بلند درجات ہیں, اور بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وکان اللہ غفور رحیمہ, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ لوگ جن کو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اس کیفیت میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. قالوا فیما کنتم, وہ ان سے کہتے ہیں تم کس حالت میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہتے ہیں ہم بڑے مستضعف تھے, کمزور تھے زمین کے اندر, ہم تو بیچارے لاچار تھے. جیسے ہمارے مستضعف ہیں, ہم مستضعف ہیں, سب کچھ موجود ہے لیکن مستضعف ہیں. تو قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی. فتہاجروا فیہا, آپ اس علاقے سے جہاں پہ اللہ کے احکامات پہ صحیح عمل نہیں کر سکتے تھے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر گئے. فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ, جو اپنے ذاتی مفادات کی طرف ہجرت کی خاطر ہجرت نہیں کرتے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری رہنے کی جگہ ہے. الا المستضعفین من الرجال, ما سوائے واقعتاً جو حقیقی طور پہ کمزور ہیں مردوں میں سے, عورتوں میں سے, اور مستضعفین کمزور جو ہیں, والولدان, اور بچے, لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا, جنہیں رستے کا بھی پتہ نہیں اور جن کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے. تو فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم, ان کو تو اللہ معاف کر دیں گے, لیکن باقیوں کو بہرحال اللہ معاف نہیں کریں گے جو جان بوجھ کے ہجرت کر کے حقیقی مقام پہ جہاں پہ اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت ہو سکتی ہے, جہاد ہو سکتا ہے, وہاں نہیں جاتے. وکان اللہ عفوا غفورا, اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے ہیں. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, جو اللہ کے نام میں جہاد کرے گا یہ زمین کے اندر بہت وسعت والی جو رہنے کی جگہ پائے گا, بہت وسیع اللہ تعالیٰ کا نظام یہ پائے گا. ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل آئے گا نیت کر کے, ثم یدرک الموت, پھر اس کی راستے میں موت واقع ہو گئی, فقد وقع اجر اللہ, تو اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم والے ہیں. یہ آیات جو ہے نا, ان کا حکم اصل میں
ان اوقات کے ساتھ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اپنا نظام قائم کیا اور بہت سارے علاقوں میں آگے پیچھے مکہ میں اور طائف میں اور مختلف جگہوں پہ لوگ موجود تھے جو کہ کلمہ پڑھ چکے تھے. تو اب ان کا یہاں پہ اکٹھا ہونا فرض تھا, لازمی تھا مدینہ میں, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایکشن لیتے ہیں, جو بھی جہاد کا پلان کرتے ہیں, تو یہ اس میں معاون ثابت ہو سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب پہ فرض کر دیا کہ سارے ہجرت کر کے, اگر کوئی واقعتاً مجبور نہیں ہے تو وہاں پہ مدینہ میں پہنچے گا. یہ اس پس سمندر میں بات ہو رہی ہے. آج کے دور میں بہرحال کوئی ایسی جگہ ہمارے سامنے نہیں ہے, یہاں پہ ہی ہم اپنے نظام کو سیدھا کریں. یہ بہت بڑا جہاد ہے تاکہ ہم جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو قائم کر سکیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ, کہ تم صلاح کے اندر صلاح کو قصر کر لو, یعنی سفر کی حالت میں صلوات جو ہے وہ ان کے اندر قصر کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ کافر آپ کو فتنے میں مبتلا کریں گے. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا, کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں, ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا, بجائے اس کے کہ اپنا ڈیفنس سسٹم سارا ان کے ہاتھوں میں دے دو اور اپنا سارا ڈیٹا بیس اور اپنا سارا نادرا سارا سسٹم سارا ایک چیز ان کے ہاتھ میں دے دو, تو تمہارے دشمن ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قصر کرنی ہے جنگ کی حالت میں, قصر کرنے کی حالت میں. إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر کافر تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ڈر ہے تمہیں تو کیا کرو, صلاۃ کے اندر قصر کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رخصت دی تھی اور اس کو قبول کرو, سفر میں بھی ہے, جنگ میں بھی ہے اور سفر میں بھی ہے. تو یہ دونوں حالتوں میں ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اے نبی جب آپ ان کے اندر ہوں گے تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آپ ان کو اس اقامت صلاح کی پابندی کروائیں گے. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ, یہ صلاۃ الخوف ہے, صلاۃ الخوف, جنگ کی صلاح. جب جنگ کے اندر صلاح کا وقت ہو جاتا ہے تو کیسے صلاح ادا کی جائے گی, اس کے کئی طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے, حدیث میں بہت سارے طریقے اس کے بیان ہوئے ہیں اور پیچھے ہم پڑھ بھی آئے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, سورہ البقرہ کے اندر بھی, کہ آپ گاڑی کے اوپر ہی, ٹینک کے اوپر ہی اور جہاز کے اوپر ہی صلاح ادا کریں, اور یا چلتے چلتے ادا کر لیں. اور اگر کہیں پہ اجتماعی طور پہ موجود ہے تو وہاں پہ کیسے ادا کریں گے, سامنے آرمی ہے, ادھر بھی مسلمانوں کی آرمی ہے, ادھر دشمنوں کی. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان خفتم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آپ اقامت صلاح حالت میں کروائیں گے. اور کیا, اور خوف کی حالت میں کیا اس طرح ہوگا کہ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے یا امام ہوگا تو اس کے ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی صلاح کے اندر. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, ایک جو ہے وہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاح ادا کر رہی ہوگی. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, وہ اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھے گی صلاح ادا کرتے ہوئے. فَإِذَا سَجَدُوا, جب یہ سجدے میں جائیں گے, فَلْيَكُونُوا بِوَرَائِكُمْ, ایک جماعت پیچھے ہوگی جو اسلحہ لے کے پیچھے کھڑی ہوگی اور کھڑی ہوگی. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا, یہ پیچھے پڑھ کے یہ والی صف پیچھے چلی جائے گی صلاح ایک رکعت ادا کر کے, پھر وہ والی صف آگے آ جائے گی جو پیچھے کھڑی تھی پہلے پہ. تو اور دوسری والی صف آئے گی تو لم یصلوا, جنہوں نے صلاح ادا نہیں کی تھی, فلیصلوا معک, وہ دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے. اور ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم, اپنا دفاع اور اپنا اسلحہ وہ ہر وقت تیار رکھیں گے. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم, کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دفاع سے, اپنے اسلحے سے, اپنے سامان سے غافل ہو جائیں. فیمilون علیکم میلۃ واحدہ, تو وہ آپ کے اوپر یک لخت حملہ آور ہو, یہ آپ کو یک لخت آپ کے اوپر حملہ آور ہو کہ آپ کو بالکل تباہ کر دے. لا جناح ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى, ہاں اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور آپ بیمار ہیں, ان تضعوا اسلحتکم, کہ آپ اپنا اسلحہ رکھ دیں. وخذوا حذرکم, لیکن بہرحال اپنا دفاع مضبوط رکھیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کافروں کے لیے بہت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. فاذا قضیتم الصلاۃ, جب آپ صلاح ادا کر لیں, فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, تو جنگ میں کھڑے ہوئے میدانوں کے اندر آپ دشمن کے سامنے اللہ کا کھڑے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ذکر کثرت کے ساتھ کریں. فاذا اطمأننتم, جب وہ جنگ کی کیفیت ٹل جائے, اطمینان آ جائے, فاقیموا الصلاۃ, جیسے عام حالت میں اقامت صلاح کرتے ہو اس طرح صلاح کا قیام کا اہتمام کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں کے اوپر صلاح جو ہے وہ مقررہ اوقات کے اعتبار سے فرض ہے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم, آپ اپنے دشمنوں کی تلاش میں سستی نہ دکھائیں. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون, اگر آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, آپ کو زخم لگے تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں. کما تعلمون, جیسے تمہیں تکلیفیں پہنچی ہیں. وترجون من اللہ ما لا يرجون, ان کو تو وہ اللہ سے امیدیں اور اجر نہیں ہے مطلوب ہے جو تم نے لینا ہے اللہ سے اجر, لہذا سستی نہ دکھاؤ. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے, حکمت والے ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دکھائے ہوئے اس کتاب, اللہ کے سجائے ہوئے اس نظام کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں.
آپ حاکم بنے، آپ کا حکم چلے لوگوں کے درمیان، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيبًا، یہ جو خیانت کرنے والے ان کی طرف سے آپ نے بالکل بھی طرفداری نہیں کرنی، ان کے حق میں بالکل بھی آپ نے ان کا طرفدار نہیں بننا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ نے اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے آپ نے جدال، ان کی طرف سے آپ نے دفاع نہیں کرنا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اور خائنین کو اللہ پسند نہیں کرتے. یستخفون من الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے یستخفون من الناس، لوگوں سے بڑا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. یہ بھی شرک والی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں سے بڑا ڈرنا، لوگوں کے لیے سامنے اپنے ریکارڈ بڑے اچھے رکھنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ خراب ہے، اس کی کوئی فکر نہ ہو. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ راتوں کو وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی. یہ منافقوں کا وتیرہ ہے کہ وہ راتیں ان کی بڑی خطرناک ہوتی ہیں. مومن کی راتیں کس طرح ہوتی ہیں جی؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن کی راتیں اس طرح ہوتی ہیں یبیتون، اور یہ ہے یبیتون، یہ یبیتون سے یبیتون ما لا یرضی من القول، ایسی باتیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ پلاننگیں، وہ سازشیں، وہ چیزیں جو اس مسلمانوں کے خلاف ہیں، راتیں ان کی پوری پوری کام میں بسر ہوتی ہے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف پلان کر رہے ہیں. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہی لوگ ہو ان منافقوں کی طرف سے جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کی طرف سے آپ دفاع، ان کی طرفداری کرتے ہو. فمن یجادل فی دنیا میں تو تم یہ کر لو گے، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے دفاع کے لیے کون کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب یکون علیہم وکیلا، اور اس دن ان کا کون وکیل بن کے پیش ہوگا اور ان کی سفارش کون کرے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو بھی اپنی جان پہ ظلم کر لے یا کوئی برا کام کر لے، ثم یستغفر اللہ، یعنی ان میں سے بھی جو اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور رحیما، وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اثما او فانما یکسب علی نفسہ، جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے اوپر گناہ کرتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم رکھتے ہیں اور حکمت بھی رکھتے ہیں. ومن یکسب خطیئۃ او اثما، جو بھی گناہ کرے گا اور کوئی اثمن گناہ کرے گا یا کوئی غلطی کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر خود ماننے کی بجائے کیا کیا؟ گناہ ہو گیا، غلط کام ہو گیا، وہ کس پہ ڈال دے گا؟ یرمی بہ بریئا، کسی بری کے اوپر لگا دے گا، یہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں نے کیا ہے. چرب زبانی کے ساتھ اپنے اسٹیٹس عہدے کو اور اپنی چلاکیوں کے استعمال کرے کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی غلطی ماننے کی بجائے، معافی مانگنے کی بجائے، اس کا مداوع کرنے کی بجائے کسی بری پہ ڈال دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، یہ گناہ کے ساتھ ساتھ بہتان اور گناہ، دو چیزوں کا مرتکب ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بس یہ سلس کافی ہے، کوئی نہیں، برداشت کر لیں آپ تھوڑا.